اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ان کا گیپ آ گیا ہے، اور تو اس لیے انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ اوور ویو کریں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اب تک الحمدللہ. ہم اس کو ایک ہلکا سا اوور ویو کریں گے اور پھر ہم اپنی سورۃ الناس پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا، یہ جو فائل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، اس فائل کو انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا اس کا ریکارڈ رہے، نمبر 1، اور آپ جو ہے وہ اس سے ریفر کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ واٹ از قرآن. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ واٹ از قرآن اور قرآن مجید کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، جو کہ اچھا تو جو کہ نقل متواتر ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک پوری عبادت ہے. ٹھیک ہے نا، کمپلیٹ میڈیٹیشن ہے. پھر ہم نے کہا واٹ از تجوید. تجوید کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروناؤنس آل دا عربک الفابیٹس ود ٹیمپرری اینڈ پرماننٹ کوالٹیز. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر ہم ٹیمپرری اور پرماننٹ دونوں کوالٹیز کو کور کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری تجوید کور ہو جائے گی. پھر ہم نے کہا کہ وائل ریسیٹیشن، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. اینڈ غلطی از کالڈ ان دا لینگویج آف تجوید، مسٹیک از کالڈ لحن. صحیح ہے، ایک ہے لحن جلی جو کہ اوپن مسٹیکس ہیں جو کہ حرام ہے، اور ایک ہے لحن خفی جو کہ ہڈن مسٹیکس ہیں جو حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ تحریم ہی ہے، کلوز ٹو حرام ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کو کور کریں. پہلی غلطی تو معنی بدل دیتی ہے، اور دوسری جو غلطی ہے جو کہ لحن خفی ہے وہ ہے پرپز آف دا ریسیٹیشن از لاسٹ. ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کا جو مین مقصد ہے وہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کی گندگی دور کرنا، تزکیہ کرنا، انسان کا صفائی کرنا دل کی. وہ پرپز ہمارا ختم ہو جاتا ہے اگر ہم لحن خفی کور نہیں کرتے. تو یہ ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھے عربک الفابیٹ سارے، اور ہم نے اس کو کوالٹی وائز دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے الف با تا سا جیسے کہ ایک ہمارا ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے، ہم نے اس طرح نہیں پڑھا بلکہ ہم نے کوالٹی وائز پڑھا، انٹلیکچولی پڑھا. کہ لائک ایمٹی ماؤتھ سے آپ شروع میں 3 لیٹرز پڑھ رہے ہیں، الف واو اینڈ یا. ٹھیک ہے نا، اور ود دا لپس آپ پڑھ رہے ہیں با میم اور فا. اسی طریقے سے سا زال اور ظا ایک ٹائپ کی کوالٹیز ہیں. پھر تا دال اور طا یہ کوالٹیز میں ایک طرح کے ہیں. تو ہم نے کوالٹی وائز لیٹرز کی ڈسٹریبیوشن کی پوری، اور تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ ہاؤ ٹو پروناؤنس دا لیٹرز. صحیح ہے، یہ ہم نے کیا. لیٹر وائز ہم نے کوالٹیز سب کی جو ہے وہ پوری ہوں، ہم نے اس کو پڑھا، عربک الفابیٹس کو انٹلیکچولی سمجھا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا کہ پھر ہم نے عربک واولز پڑھے. ٹھیک ہے نا، دیر آر 2 ٹائپس آف واولز. شارٹ واولز ہیں، اور عربک میں شارٹ واولز ہم کیوں کہتے ہیں
کیونکہ ہم شارٹ واولس کو کھینچتے نہیں ہیں. دیکھیے یہ چیز اب آپ کی فالو ہونے والی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے, جتنے شارٹ واولز ہیں سمجھ لیجئے گا آپ نے ان کو نہیں کھینچنا کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے. اور لانگ واولز ہیں, اور اس کی بھی ہم نے انہی کی 3 کنڈیشنز پڑھی, الف واو اور یا. الف زبر ہے کے ساتھ ہے, واو پیش کے ساتھ ہے, اور یا زیر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. کسی بھی لیٹر کے اوپر زبر ہو اس میں الف ایڈ کر دیں تو وہ واول لانگ واول بن جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی لیٹر کے نیچے زیر ہے, اس میں آپ نے یا ایڈ کی تو پھر وہ بھی لانگ واول بن جائے گا. اور اسی طریقے سے کوئی بھی لیٹر ہے جس کے اوپر پیش ہے, آپ نے اس میں واو کو ایڈ کیا, پیش کے ساتھ ایڈ کیا, اور اس نے آپ کو واو ایڈ کر دیا تو وہ بھی لانگ واول بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کہا تھا یہ حروف مدہ ہیں جو کہ 3 ہیں, الف واو اور یا, یہ ہمارے حروف مدہ ہیں, الف واو یا, ٹھیک ہے نا, لیٹرز آف مدہ. پھر ہم نے لین پڑھا تھا کہ واو اور یا ویسے تو حروف مدہ ہیں, لیکن اگر واو اور یا سے پہلے کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ آپ کو زبر سے ملانا پڑتا ہے تو پھر ہم اس کو مد لین کہتے ہیں. لین کا مطلب ہوتا ہے سافٹنس, اور واو اور یا کو پھر ہم تھوڑا سا کھینچتے میں ملاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے قریش, صیف, ٹھیک ہے نا. الف یا زبر ای اور الف واو زبر او, ای او, یہ ہم نے لین پڑھا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے قلقلہ پڑھا کہ یہ 5 حروف ہیں قلقلہ کے, ٹھیک ہے. اور اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان 5 لیٹرز پر ساکن آتا ہے, بھلے وہ آپ کسی آیت پہ سٹاپ کر رہے ہوں تو بھی آپ کو ان کے اوپر ساکن, اگر ان کے اوپر ساکن آتا ہے تو ہم ٹکراتے ہیں آواز کو, ٹھیک ہے نا. جیسے قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے نا, اللہ الصمد. تو یہ قلقلہ جب بھی ان 5 میں سے کسی بھی لیٹر پر ساکن آئے گا تو ہم قلقلہ کریں گے, یہ ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے غنہ پڑھا, پھر ہم نے اخفا پڑھا, پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین کا مطلب پڑھا, ٹھیک ہے نا, کہ جو ڈبل واولز ہوتے ہیں بھلے وہ 2 زبر ہوں, بھلے وہ 2 زیر ہوں, بھلے وہ 2 پیش ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر پیش والے ہوں گے تو ہم کہیں گے بھائی یہ ڈبل واول کو تنوین کہتے ہیں, تو ہم پیش کی تنوین ہوتی ہے, زبر کی تنوین ہوتی ہے, اور زیر کی تنوین ہوتی ہے, یہ ہم نے پڑھا الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم نے 4 پرنسپلز آف نون ساکن اور اینڈ تنوین ہم نے پڑھے, ٹھیک ہے نا. نون ساکن اور تنوین کے ہم نے 4 احکامات پڑھے, اظہار, ادغام, اقلاب اور اخفا. نون ساکن اور تنوین کا مطلب یہ ہوتا ہے, قرآن مجید میں نون ساکن اور تنوین بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, تو نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 احکامات ہیں قرآن مجید میں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اظہار ہے, اظہار کے 6 حروف ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا اور غین, خا. یہ اظہار کے 6 حروف ہیں جو رائٹ پہ لکھے ہوئے ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. اور رول یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن قرآن مجید میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو, اور اس کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ہم پھر غنہ اور اخفا نہیں کرتے. یعنی کہ وہ جو میلوڈیس وائس ہے یا اس طرح جو کہ ہم انسان اپنی آواز میں جو ترنم پیدا کرتا ہے, تو کسی بھی قسم کا ترنم, کسی بھی قسم کی میلوڈیس وائس ہم نہیں بنا سکتے اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا پڑھا تھا ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کی موجودگی میں ملانا, تو جوائن ان دا پریزنس آف نون ساکن اور تنوین. اور اس کے 6 حروف ہیں, یرملون ہے, ٹھیک ہے نا. اور یرملون میں سے بھی یا, واو, میم, نون جو ہے, جب ہم نون ساکن اور تنوین آئیں اور اس کے بعد ان نون ساکن اور تنوین کی موجودگی میں اگر ہم ان 6 حروف کو ملائیں تو ہوتا یہی ہے کہ ہم غنہ کرتے ہوئے ملاتے ہیں, اور لام اور را اس میں ہم بغیر غنہ کے ملاتے ہیں. جیسے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, بڑی اچھی مثال تھی. اور مِن وَرَقَةٍ مِن مَاءٍ, اور مِن لَدُنْكَ, اور مِن رَحْمَةٍ وَلَمْ يَكُن لَهُ. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, وَلَمْ يَكُن, نون ساکن ہے اور نون ساکن کی موجودگی میں آپ ملا رہے ہیں لام کے ساتھ, تو وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ آپ نے نون ساکن کی موجودگی میں ملایا ہے, تو یہ ادغام ہو رہا ہے, لیکن یہ بغیر غنہ کے ادغام ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اقلاب پڑھا تھا. اقلاب کا ایک ہی حرف ہوتا ہے با, اور
نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، نون ساکن اور تنوین یا پھر تنوین دونوں کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم اس لفظ کو بدل کر پہلے میم پڑھتے ہیں اور پھر اس کو ادا کرتے ہیں. جیسے علی مم بھی، علی من ہم نہیں کہتے، ہم علی مم کہتے ہیں اور پھر با کو ادا کرتے ہیں تو علی مم بذات الصدور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، علی مم بذات الصدور. تو اسی طریقے سے ہاں اخفا ہم نے بتایا کہ یہ اخلاق کو پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اظہار کے 6 حروف ہیں، ادغام کے 6 حروف ہیں، یہ 12 ہو گئے اور اقلاب ایک حرف ہو گیا تو 13 ہو گئے. 13 کے علاوہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 13 میں سے کوئی بھی آئے تو ہم اخفا کریں گے. جیسے صاد ہے، ذال ہے، سا ہے، کاف ہے، جیم ہے، شین ہے، قوف ہے، سین ہے، دال ہے، طا ہے، زا ہے، فا ہے، تا ہے، واد ہے یا ظا ہے. ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی آیا تو ہم اخفا کریں گے. اور اخفا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا میلوڈیس وائس بنائیں گے ہم، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. انشاءاللہ وہ ہم پریکٹس کریں گے آج. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے آخری پڑھا تھا 3 principles آف میم ساکن. میم ساکن قرآن مجید میں بہت ہے، اس کو پڑھنے کے بھی 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفا شفوی. میں نے آپ کو بتایا تھا شفت ان ہونٹوں کو بولتے ہیں. میم ساکن کے قواعد میں شفوی لگے گا کیونکہ میم 2 ہونٹوں سے مل کر ادا ہوتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے، تو ادغام شفوی ہے، اظہار شفوی ہے اور اخفا شفوی ہے. پہلے ہم نے ادغام پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم من. میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے. ترمیہم بحجار. ٹھیک ہے نا، میم ساکن کے بعد با آ گیا. میم ساکن کے بعد با اور میم ان دونوں کو ہٹا کر کوئی بھی لیٹر آئے گا تو ہمیں اس میں اظہار کرنا ہوگا، یعنی غنہ اور اخفا کے بغیر پڑھنا ہوگا. مثال کے طور پہ لم یلد غلط ہو جائے گا، بلکہ ہم نے اس میں اظہار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد اگر میم ہوتی تو ہم غنہ وغیرہ کرتے، اگر با ہوتا تو ہم اخفا کرتے. لیکن میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں ہے بلکہ یا ہے، تو میم ساکن کے بعد اب یا آنے کی صورت میں اظہار ہوگا. لم یلد ولم یولد ہم نے سمپل پڑھنا ہے. اظہار کا مطلب ہی بغیر غنہ اور اخفا کے پڑھنا ہوتا ہے. ہم نے یہاں تک الحمدللہ پڑھے تھے. اور اس کے بعد پھر ہاں غیر المغضوب علیہم ہم نہیں کر سکتے بلکہ ہم نے اظہار کرنا ہے علیہم ولا الضالین. علیہم علیہم کیونکہ یہاں پر ہم غنہ اور اخفا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. اگر با اور میم ہوتا تو ہم کچھ کرتے. بہرحال ہم نے یہ قواعد جو ہے پڑھے ہیں، آپ اس کو خود ایک مرتبہ سے دیکھیے گا، ان کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا. دیکھیے علم کی پختگی جبھی ہوتی ہے جب انسان جو ہے علم حاصل کرے اس کو یاد کرتا ہے. اور انشاءاللہ ہم جب امپلیمنٹ کریں گے آج تو آپ لوگوں کو پھر اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آئیے اب ہم اپنی وہی پریکٹس کی طرف آتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو اور خاص طور پہ میرے ساتھ ہو. آپ لوگوں میں سے جو اکثر جو ہے نا وہ مجھے قرآن مجید سنا دیں، کیونکہ قرآن مجید کا سنانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے سامنے عامہ پارہ آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا میں پڑھوں گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے پھر جواب دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس کو کلوزلی آبزرو کرنا ہے ہر آیت کو کہ جتنے رولز ہم نے پڑھے ہیں کہاں کہاں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیں آج سے پریکٹس یہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے اندر اجازت بھی ہے، میں اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنی صورتیں ہم پڑھیں گے وہ صورتیں سنا کر آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ نے مجھے آڈیو کرنا ہوگا واٹس ایپ پر پرسنلی. آپ چاہیں تو گروپ پہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے تھوڑی بہت لوگوں کو شرم آتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ پھر اپنی جو ہے نا وہ آڈیو سنا مطلب ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں تاکہ پھر میں اس کی اصلاح کر سکوں. ٹھیک ہے نا،
اور آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کیا کیا آپ نے جو ہے وہ پڑھتے وقت آپ نے کیسے کیسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ لوگ مجھے قرآن مجید سنا سکتے ہیں آہستہ آہستہ, اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کچھ ہی عرصے کے اندر جب ہم 20 صورتیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ, تو آپ خود اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ انشاءاللہ آپ پورا قرآن پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں الحمدللہ تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے, آئیے شروع کرتے ہیں. اچھا میں پڑھوں گا, آپ لوگ میرے بعد ریپیٹ کریے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں نا رحمان اور رحیم, دیکھیں یہاں پہ دو رو موٹے ہیں جب ہم بولتے ہیں نا بسم اللہ. تو دیکھیں یہ اچھا لفظ اللہ کا بھی ایک قاعدہ ہے, لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو اگر تو آپ اللہ کے لفظ کو باریک پڑھتے ہیں, اور لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو تو آپ اللہ کے لفظ کو موٹا پڑھیں گے, اللہ کے نام کو. تو اللہ کے نام سے پہلے یہاں پہ زیر ہے اس لیے ہم اللہ کے نام کو باریک پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ. ٹھیک ہے, پھر ہا جوائن ہو رہا ہے رو سے, رو موٹا ہے. جو بھی موٹے حروف آئے تو آپ لوگوں سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ پرسنل عامہ پارا اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو موٹے حروف پہ پینسل سے یا پین سے جس سے آپ کو آسانی لگے آپ موٹے حروف پہ نشان لگائیں, یہ والا ایک, یہ دو. مطلب یہ ہوگا اس پوری آیت کے اندر صرف یہ دو موٹے ہیں, باقی سب باریک ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنی تلاوت کو اچھا کرنے کے لیے آپ نے سلو ڈاؤن ہونا ہے بہت. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو ڈرائیونگ کے اندر پہلے آپ کو گاڑی بہت آہستہ چلانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا. تو جو تیز چلاتا ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہی بالکل کیفیت ہوتی ہے تلاوت کی. آپ نے شروع میں بالکل آہستہ آہستہ چلنا ہے. جب آپ ایک مرتبہ یوز ٹو ہو جائیں گے, یاد ہو جائے گا, تو پھر آپ بھلے تیز دوڑیے گا. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان اور رحیم نہیں پڑھیے گا, رحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے پہلی آیت پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کے اندر کیونکہ یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی لیے میں نشان لگا رہا ہوں. قوف موٹا ہے اور رو موٹا ہے, اس کے علاوہ کوئی موٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نون کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں. آپ قرآن مجید میں اپنے نشان لگا سکتے ہیں, غننے کا نشان ایسا لگا لیں گے, یہ ہے غنہ. ٹھیک ہے, یہ غننے کا نشان ہو گیا. اور یہاں پہ کریں آپ, یہ دیکھیں اعو عین واو پیش رو, یہ ہے مد اصلی بالواو. ٹھیک ہے نا, مد, یا پھر آپ اس میں واو رول بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, واو رول چاہیں تو اپنی آسانی کے لیے کہ یہاں پہ واو والا رول ہے کہ آپ کو کھینچنا ہوگا اس کو, آر یو ایل ای, واو رول آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے حساب سے لکھ لیجیے گا واو رول, یا مد اصلی بالواو لکھیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, اعوذ. اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ الف رول ہے, یہاں پہ مد اصلی بالالف جو آپ نے پڑھا ہے, کیونکہ نون الف زبر نہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو مد اصلی بالالف یہ رہا, یہ آپ انگلش میں چاہیں تو لکھ لیں الف, الف رول, یا لانگ واول ود الف, لانگ واول ڈیو ٹو واو. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے شارٹ واول, ایک ہوتا ہے لانگ واول. یہ لانگ واول کیوں بنا ہے, واو کی وجہ سے. یہاں پہ بھی نون الف زبر نا, تو یہ لانگ واول بنا ہے الف کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, اب پڑھیے. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے, آئیے نیکسٹ آئے. ملک الناس.
یہاں پہ دو رول ہیں، ایک غنہ ہے اور ایک الف ہے. ٹھیک ہے جی، الف رول ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر تیسری آیت ہے الہ الناس، یہاں بھی غنہ ہے ایک اور یہ الف رول ہے یہاں پر. اور یہ بھی یہاں پہ کھینچے گا. زبر کو جب ہم کھڑا کر دیتے ہیں، دیکھیے دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. زبر تھا، اس کو ہم نے کھڑا کر دیا، تو اب ہمیں اس کو بھی کھینچنا پڑے گا. اور اس کو بھی بالکل ہم ایسے ہی کھینچتے ہیں جیسے ہم الف کو کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کھڑا زبر کا بھی وہی رول ہے جو کہ مد اصلی بالالف کا رول ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی 2-3 الف کھینچنا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے الہ الناس. قل اعوذ برب الناس. دیکھیں اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، برب نہیں ہونا چاہیے. قل اعوذ برب، برب نہیں برب. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے. اب اس آیت سے مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے، کیونکہ ہم پہلے 3 آیتیں پڑھ چکے تھے، اب آپ لوگوں کی باری ہے. جی سب سے پہلے بتائیے اس آیت میں کتنے الفاظ موٹے ہیں. جی اب باری ہے ہمارے پارٹیسپینٹس کی. اس آیت میں من شر الوسواس الخناس میں کتنے الفاظ موٹے ہیں؟ جلدی سے بتائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خو موٹا ہے تو ہم خو پہ نشان لگاتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں، یہ خو پہ نشان لگایا. جی اور کوئی لفظ جو موٹا ہو بھائی بتائیں. بشرا ہیں، ماہرہ ہیں، حسین بھی ہیں ماشاءاللہ. جی واو باؤ موٹا ہے، وسواس. باؤ موٹا ہوتا ہے یہ بتائیں. موٹے حروف، اچھا چلیں آپ لوگ کی آسانی کے لیے لکھتا ہوں میں. موٹے حروف کون کون سے ہیں؟ ان کے علاوہ کوئی بھی موٹا نہیں ہوگا، ہے نا. ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے چھوٹی سی کہ جس کے اندر ہم موٹے حروف لکھ سکیں، ہے نا. تو ویسے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں واو از ناٹ دا تھک لیٹر. ٹھیک ہے، واو موٹا حرف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر واو موٹا حرف نہیں ہے تو صرف خو بچا. پھر شین ہے، نون ہے، میم ہے، سین ہے، اور تو کوئی بھی موٹا نہیں ہے. تو صرف خو موٹا ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے خو کے بعد موٹے حروف تو ہو گئے، اب بتائیے کون کون سے رول ہیں اس کے اندر. جی جلدی سے بتائیے. ایک موٹے والا رول. اخفا اخفا من کہاں؟ شر جی یہاں پر اخفا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہے ہمارا اخفا، کیونکہ نون ساکن کے بعد شین ہے. نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خو نہیں ہے. یا را میم لام واو نون یرملون میں سے بھی کوئی نہیں ہے. با بھی نہیں ہے. جب ان 13 میں سے کوئی نہیں ہے تو شین ظاہری بات ہے تو 15 میں سے ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے وہ 13 میں سے ہے کہ نہیں ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خو نہیں ہے. یا را میم لام واو نون نہیں ہے. با نہیں ہے. اس کا مطلب اخفا ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے اخفا. آپ چاہیں تو اس کو اخفا لکھ لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ہم نے غننے کا تو بنا دیا ہے، لیکن اخفا کو ہم باقاعدہ یہاں لکھ لیں گے. بھائی یہاں پہ اخفا ہے، نون ساکن. اخفا نون ساکن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اخفا یہاں پہ ہمارا اخفا ہو رہا ہے. تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ من شر دل، من شر دل، من نہیں پڑھنا آپ نے. نون کی آواز کو ناک میں چھپنا چاہیے. من شر من یہ غنہ ہوتا ہے. من شر
मिन शर्रिल, ठीक है। चलें, इख्फा हो गया, और जल्दी से बताइए क्या हो रहा है, जल्दी से, और कौन सा रूल। वाव के ऊपर जबर है और फिर अलिफ है वो लॉन्ग वावल हो गया। बिल्कुल सही बात है, वाव के ऊपर अलिफ है और ये वाला वाव वस वाह। यहाँ तो देखें वाव सीन जबर बस, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे वाव अलिफ जबर वाह, वस वाह, बिल्कुल ये है अलिफ वाला रूल, ये है अलिफ वाला रूल इसके अंदर, बिल्कुल ये हो गया वस वाह। ठीक है, और बताइए। जी खन्नास, ये नून के ऊपर तशदीद यहाँ गुन्ना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नून के ऊपर गुन्ना होगा क्योंकि यहाँ पे तजदीद है, हमने गुन्ने का निशान लगा दिया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, जी जी अब पढ़िएगा। बिल्कुल हमने नून के ऊपर निशान लगा दिया क्योंकि ये गुन्ना होगा, खन, ठीक है। और कोई रूल रह गया है भाई तो बता दें। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास, जी गुन्ना हो गया, जब नून के ऊपर तजदीद है तो गुन्ना हो गया, सही है। और नून के ऊपर तजदीद के साथ साथ अलिफ भी तो है, जबर एंड अलिफ अगेन लॉन्ग वावल। जी जबर एंड अलिफ अगेन लॉन्ग वॉवल है, बिल्कुल। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लॉन्ग वॉवल है अलिफ वाला, नून अलिफ जबर ना, जैसे वाव अलिफ जबर वा, वैसे ही नून नून अलिफ जबर ना। तो अब ये बन जाएगा मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ठीक है और जी। रा के नीचे जेर है इसलिए रा मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। जी जजाकुमुल्लाह, बिल्कुल रॉ के नीचे जेर है तो हम रॉ को मोटा नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम कह रहे हैं शर्रिल, ठीक है ना, शर्रिल। तो रॉ हम मोटा नहीं कर सकते, उसकी वजह यही है क्योंकि रॉ पे नीचे जेर है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है ना। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ठीक है ना। मैं पढ़ूंगा तो आप फिर पीछे पीछे पढ़िएगा। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, एक मतलब और पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। चलें इसमें भी ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम एक काम ही करते हैं, अपना रूल ये रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कितने अल्फाज मोटे हैं, कितने हरूफ मोटे हैं, जी बताइएगा। इसमें कितने हरूफ मोटे हैं इस आयत में। स्वाद मोटा है। ठीक है, सौद मोटा है तो हम सौद पे निशान लगा लेते हैं, हमने सौद पे निशान लगा लिया, ठीक है। और क्या मोटा है, और कोई मोटा है भाई इसमें। जी बुशरा, कोई मोटा है और। जल्दी से बताएं। सिर्फ स्वाद मोटा है। बस सिर्फ सौद मोटा है, ठीक है ना, और कुछ भी मोटा नहीं है, सिर्फ सौद मोटा है, ठीक है।
یہ تو ہم نے پہلے دیکھ لیا موٹا ہے، موٹے اور پتلے حروف، اس کا مطلب ہے اس پوری آیت میں صرف ایک موٹا ہے. اب ہم آتے ہیں حروف مدہ کی طرف. حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا. حروف مدہ کے کتنے قاعدے ہیں اس آیت کے اندر؟ جی فی میں آ رہا ہے زیر اور یا اچھا لانگ واو. ٹھیک ہے، یہ فی کے اندر آ گیا ایک یا والا، ٹھیک ہے نا، بالکل. اسی طرح الذی میں بھی آ گیا. ہاں گڈ 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 گڈ، یہی میں چاہ رہا تھا. الذی ایک یہ آ گیا، ٹھیک ہے. اور I think I should use this. ہاں اور بتائیں. ٹھیک ہے، صدور الناس میں دال کے اوپر دال کے پیش اور اوپر واو. پیش ہے اور واو ہے، تو یہ مد اصلی بالواو آ گیا. گڈ. مد اصلی بال یا بھی ہو گیا، مد اصلی بالواو بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کیا رہ گیا؟ اب دیکھیں، مد اصلی بالیا بھی ہو نون گیا. الف نون الف زبر نا جی الناس. بالکل بالکل، نون الف زبر نا، یہ مد اصلی بالالف بھی ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کے اندر دیکھیں تینوں حروف مدہ ہیں. الف والا رول بھی ہے، واو والا رول بھی ہے، اور یا والا رول بھی ہے. اس کے اندر تینوں رول موجود ہیں، حروف مدہ تینوں موجود ہیں، ہے نا. اور کیا رہ گیا بتائیے گا؟ اور نون کے اوپر تشدید ہے، تو دیکھیں یہاں غنہ ہوگا، ہے نا. ایک ہی رہ گیا بس، ہم نے غننے کا بھی نشان لگا دیا. تو اب الحمدللہ آپ دیکھیں تینوں حروف مدہ آ گئے، ٹھیک ہے نا، غنہ آ گیا، اور ہم نے موٹا حرف لکھ دیا. یہ سارے ہم نے الحمدللہ اس ایک آیت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے پڑھتے ہیں اس کو. الذی یوسوس فی صدور الناس. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس. ٹھیک ہے، اب یہ آیت پوری مکمل ہو گئی الحمدللہ. اب آخری آیت ہے. من الجنة والناس. من الجنة والناس. ایک یہ نون غنہ ہے، ایک یہ والا نون غنہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک ہی رول ہے، ناس والا مد اصلی بالالف بس. اور آپ دیکھیں کوئی رول اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، موٹا بھی کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. من الجنة والناس. آئیے اس صورت کو پورا ایک ساتھ دہراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی اب اس پوری صورت کے اندر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی سعد صاحب، جی جی یہ نون آخری آیت میں نون کے بعد الف جو ہے نا، زبر بھی ہے الف بھی ہے، اور اسی طرح سے واو کے اوپر زبر بھی اور الف ہے اس کے آگے. یعنی حالانکہ تشدید ہے اور وہ ہے جزم اس کے بعد والے حرف پہ، لیکن یعنی ہم ملا تو رہے ہیں، لیکن یہ الف پھر یہاں پہ کیوں ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. بہت بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسا، جہاں کہیں بھی آپ لوگ دیکھیں نا قرآن مجید میں، آپ ضرور مجھے روک دیں اور وہیں پوچھیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ واٹ از دس الف. نمبر ایک تو یہ الف ہے،
یہاں پہ یہ دیکھیں ایک یہ الف ہے نا. اچھا ایک سیکنڈ, ہماری نا میٹنگ ختم ہو رہی ہے. ایک یہ والی الف ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے, یہ 2 الف ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہماری میٹنگ ختم ہو رہی ہے, آپ لوگ پلیز میں یہ نا کلوز کر رہا ہوں اور پھر ہم دوبارہ ری جوائن کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. پلیز صرف ایک, آپ لوگوں کو تھوڑی سی مشقت ہوگی, اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. بس 1 منٹ میں واپس آتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ اچانک اسٹاپ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.